اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی 40 نمبر قسط، یعنی 40ویں قسط۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کرو، شکریہ۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی، وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل گم گشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلیں، تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے تھے، تو بھی وہ عماد کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ جب شعبے کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار رہے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر سے گزر رہے تھے، لوگ یونا کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ یونا نے اس سے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے ہو؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ ٹھوکریں ماری۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عماد نے عربی زبان میں پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا، ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا ہے۔ اب آپ اس پر قبضہ کر لیا ہے؟ بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ فوجی سوار ہے اور اس سے باز پرس کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بغیر کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ عماد نے پوچھا۔ وہاں کے سب مسلمان آزاد ہیں، مگر ابھی کیمپ میں ہی ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ اس سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام نہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان میں جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار وہیں ملنے جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک بھی وہیں ہے۔ ایک تو اس کا بڑھاپا ہے اور دوسرے کیمپ کی 15-16 سالوں کی اذیتیں۔ بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں، امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان خالی ہو گیا ہے۔ اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور 3-4 گھر چھوڑ کر ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ میرا ذاتی مکان ہے، میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کر اندر مستورات نہیں ہیں، گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا، کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسو پوچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اسی گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوؤں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے میں نے شام کو روانہ کر دیا تھا، اگر جہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر جا چھپا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا، مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شعبے سے شام کو روانہ کر دیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے لیے جذبات پر قابو پانا محال ہو گیا، لیکن وہ سخت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام پتہ بتا دو۔ بوڑھے نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح سے یاد تھا۔
उस लड़के की एक बहन थी। बूढ़ी ने कहा, बहुत छोटी थी, उसे ईसाइयों ने अगवा कर लिया था। इसी ज़मन में इस घर के सारे अफराद ईसाइयों के हाथों कत्ल हो गए। एवना अमाद ने लड़की से कहा, अपनी मुक़द्दस स्लेब के परस्तारों की करतूत सुन रही हो? एवना ने कोई जवाब ना दिया। वो छत को देखने लगी। उसने कमरे के दरवाजे के एक कबाड़ को बंद किया और उसकी उल्टी तरफ देखने लगी। कबाड़ पर 3-4 छोटी छोटी और गहरी लकीरें खुदी हुई थी। वो बैठकर उन लकीरों को बड़ी गौर से देखने लगी। अमाद उसे देख रहा था। एवना लकीरों पर हाथ फेरने लगी। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ भी कबाड़ों पर हाथ फेर कर कुछ ढूंढने लगी। अमाद ने जाकर उससे पूछा, क्या देख रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। उसने अमाद से पूछा, ये तुम्हारा घर था, तुम यहीं से भागे थे? यहीं से, अमाद ने जवाब दिया और उसे सुना दिया कि वो किस तरह उनके घर पर ईसाई ने हमला किया और उसकी माँ और बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। अमाद भाग गया और वो आज तक ये समझता रहा कि इसका बाप भी कत्ल हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा बता रहा है कि बाप कैंप में जिंदा है। तुमने इस बूढ़ी को बता दिया है कि वो लड़के तुम ही हो जिसे उसने पनाह दी थी? मैं बताना नहीं चाहता, इसने तजब के आलम में कहा। एवना उसे बड़ी गौर से देखने लगी और बूढ़ा उन दोनों को देख देख कर हैरान हो रहा था कि ये दोनों यहाँ क्या देख रहे हैं। अमाद बचपन की यादों में गुम हो गया था। बूढ़े ने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? अमाद चौंका और हुक्म देने के लहजे में बोला, इस मकान को अपनी निगरानी में रखें, ये आपकी तहवील में है। इसने उन्हें से कहा, और चलें। क्या तुम अपने बाप से नहीं मिलोगे? अमना ने इससे पूछा। पहले अपना फ़र्ज़ अदा कर लूँ, अमाद ने जवाब दिया। मुझे रेगिस्तान में मेरा कमांडर ढूंढ रहा होगा, वो मुझे मुर्दा करार दे चुके होंगे। वहाँ मेरी ज़रूरत है, और मेरे साथ आओ, मैं ये अमानत किसी के हवाले कर दूँ। लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शगुफ्ता से लहजे में अली बिन सुफियान से कहा, क्या ये कम वक्त सलेबी मेरे रास्ते में लड़कियों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या वो लड़कियों को मेरे सामने नचाकर मुझसे शोबे का किला ले लेंगे? अमीर मोहतरम अली बिन सुफियान ने कहा, आप अपनी ही बातों की तरदीद कर रहे हैं। ये लड़कियां दीवार नहीं बन सकती, दीमक बन चुकी हैं और दीमक का काम कर रही हैं। आपके और मोहतरम नूरुद्दीन ज़ंगी के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश लड़कियों के हाथों कराई गई है, और इन लड़कियों ने हशीश और शराब के जरिए हमारे मुसलमान हुकाम और उमरा को इस्तेमाल किया है। ये वही मौजू है जिस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे इन लड़कियों के मुतालिक कुछ बताओ। ये तो मालूम हो चुका है कि ये 8 जासूस हैं। उन्होंने अब तक कोई नया इंकशाफ किया है या नहीं? उन्होंने बताया है कि शोबे में सलेबी जासूसों और तकरीबकार मौजूद हैं। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, लेकिन इनमें से किसी की भी निशानदेही नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घरों और ठिकानों का इल्म नहीं। उनमें से 3 मिस्र में कुछ वक्त गुजार कर आए हैं। वहाँ उन्होंने जो काम किया है वो आपको बता चुका हूँ। क्या वो कैद खाने में हैं? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, नहीं। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, वो अपनी पुरानी जगह रखी गई हैं, इन पर पहरा है। इतने में दरबान अंदर आया। उसने कहा, अहमद जामी नाम का एक वदेदार एक सलीबी लड़की को साथ लाया है। कहता है कि इसे उसने करा के रास्ते पर पकड़ा है और ये लड़की जासूस है। दोनों को अंदर भेज दो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। दरबान के जाते ही अमाद और एमना अंदर आए। सुल्तान अय्यूबी ने अमाद से कहा, मालूम होता है बहुत लंबी मसाफत से आए हो, तुम किसके साथ हो? मैं शाम फौज में हूँ, अमाद ने जवाब दिया। मेरे कमांडर का नाम एहतिशाम इब्न मोहम्मद है और मैं अलबर्क दस्ते का ओहदेदार हूँ। अलबर्क किस हाल में है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा और अली बिन सुफियान से कहा, अलबर्क फेल वाक़या बर्क है। हमने जब सूडानी पर खून मारे थे तो अलबर्क की आदत कर रहा था। सरहदी छापों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। सलार आज़म अम्माद ने कहा, आधा दस्ता अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो चुका है। मेरे घरों में से सिर्फ मैं रह गया हूँ। तुमने इतनी जान ज़ाया तो नहीं की? सुल्तान अय्यूबी ने संजीदगी से पूछा। मार जाने और कुर्बान होने में बहुत फ़र्क है। नहीं सलार आज़म, अम्माद ने जवाब दिया, खुदा जुल जलाल गवाह है कि हमने एक एक जान के बदले 20-20 जानें ली हैं। अगर सलेबियों की फ़ौज अपने ठिकाने पर पहुंच गई है तो वो सिर्फ चंद एक ज़ख्मी होंगे। फ़लस्तीन की रेत को हमने सलेबियों के खून से लाल कर दिया है। हमारे दस्तों ने भी दुश्मन पर पूरा कहर बरसाया है। दुश्मन में
اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتا دوں گی، انہوں نے کہا، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شاہ میں سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دھو آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔ میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں، عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں، گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانے میں دے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، ذرا سوچ کر کہا، اگر ان گھوڑوں میں سے کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو، بغیر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، عماد نے بتایا، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 گھوڑے مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے وہ فارغ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ یہ جذبات کا بوجھ تھا، یہ بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا، اور یہ اس کے باپ کی محبت کا بوجھ تھا جو کیمپ میں پڑا تھا۔ وہ تذب میں مبتلا تھا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، ڈرتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس فرض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے دوڑ کر 2 گھوڑے باندھے استقبل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، شعبے کا قصبہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ اس پر جذبات نے رکت طاری کر دی۔ راستے سے ہٹ کر رکا سوار اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پیچھے ایک گھوڑا سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو عماد سے پوچھا، باہر سے آئے ہو، وہاں کیا خبر ہے؟ اللہ کا کرم ہے دوستو، اس نے جواب دیا، دشمن ختم ہو رہا ہے، شعبے کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بتا چکی تھی وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ صلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈر سوڈانیوں کو شب خون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں سے ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کے فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا نام ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ علی بن سفیان۔ علی نے جواب دیا، تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر 2 زانوں میں بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مار جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے شعبہ بلا لیا گیا تھا۔ ہم کسی طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے۔ علی بن سفیان نے پوچھا، آپ مجھ پر اعتبار کیوں کرتے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، اس لیے کہ تم صلیبی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ لڑکی نے کہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، 16-17 سال گزرے، میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے سنایا کہ عماد نے اسے کس طرح سے راہ سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی تھی، مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر
انکار کر دیا۔ رات کو دوسرے بھی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو عماد جاگ اٹھا، اس نے ایک کو برسی سے مار دیا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو سلیبی سمجھتی تھی، میری ہمدردیاں سلیبی کے ساتھ تھیں، مگر میں نے دوسرے سلیبی سپاہی کو خنجر سے ہلاک کر دیا، اور مجھے خوشی اس بات پر نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے اپنی عزت بچائی ہے، بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے عماد کی جان بچائی ہے۔ اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات پیدا ہوئے۔ میں تمام سفر عماد کو دیکھتی ہی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا، مگر یہ یاد ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، بچپن کی یادیں اور اصلیت ذہن سے اتر جاتی ہے۔ یہی میرا حال ہوا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ عماد کو میں جانتی ہوں۔ یہ خون کی کشش تھی، آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہو، اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ انہوں نے تفصیل سے سنایا کہ شعبے میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا، یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگیں۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھیں۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کواڑ کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھیں۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کو بھی ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر طاری کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمن کو ایک عورت کے ہاتھوں مروا دیا تھا اور شعبے میں فوج لے کر بیٹھا رہا۔ اگر مجھے پتہ چلے گا کہ سلیمیوں کا کوئی بادشاہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھی نہیں۔ انہوں نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہیں مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میں کم میں اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ ظاہر بتا رونے لگی۔ علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے۔ سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا کہ اسے آرام اور احترام سے رکھو، فیصلہ سوچ کر کریں گے۔ علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا، ان کمروں سے مجھے نفرت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغوا ہوئی تھی؟ نہیں، علی بن سفیان نے کہا، کسی کے جذبات کی خاطر ہم اپنے قواعد و ضوابط نہیں بدل سکتے۔ وہاں کے پہرے داروں اور ملازموں کو کچھ ہدایت دے کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا۔ عماد فوجی آرام گاہ میں گیا اور نہا کر سو گیا، مگر اتنی زیادہ تھکن کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوشش کے باوجود وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں یہی ایک سوال کلبلا رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا
جو شعبے میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی، وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ عماد نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اس کا باپ ہڈیوں کا پنجرا بن چکا تھا۔ اسے اچھی خوراک دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ عماد نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی دردناک مشقت قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ باپ دھیمی آواز میں عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا، لیکن عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں، پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرا بھر دقت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس نے عقل مندی کی کہ نام بتایا۔ اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے، ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اس نے برداشت کر لی تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدموں سے لیٹ بیٹھے۔ وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا۔ ایونا بستر سے اٹھی۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے رویے سے محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا، اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو اب بیتی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خون انتقام بھی جوش سے کھول رہا تھا۔ عماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس نے ذہن میں بچپن کی یادیں خود جاگ اٹھی تھیں، اور خواب کی طرح اسے بہت سی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اسے اغوا کے بعد بے تحاشا پیار، کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روپ دیا گیا تھا۔ پھر اس سے وہ گناہ یاد آئے جو اس سے کرائے گئے تھے۔ وہ سراپا گناہ بن گئی تھی۔ وہ انتقام لینے کو بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر 2 پہرے دار ہر وقت ٹہلتے رہتے تھے۔ اس کا دماغ اب سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اب جذبات کی زیر اثر تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ اسے باتوں کی آواز سنائی دی۔ دائیں طرف کوئی 20 گز دور اسے دونوں پہرے دار باتیں کرتے ہوئے سائے کی طرح نظر آئے۔ دونوں دروازوں میں سے سر نکال لے انہیں دیکھتی رہی۔ پہرے دار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور عمارت کے اٹھنے ہو گئی۔ آگے گھاٹی اترتی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی ہوئی گھاٹی اتر گئی۔ اب اسے پہرے دار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بن گیا ہے، اس لیے اس سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی سنتری اسے روک لے گا۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی جس کا اسے صرف نام معلوم تھا۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اسے پیچھے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کی آہٹ سمجھ کر چل پڑی، لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی۔ ایک تنومان آدمی وہیں سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گھاٹی اتری تھی۔ ایونا کو یہ آہٹ ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ رکی ہی تھی کہ اس کے سر اور منہ پر کپڑا آن پڑا۔ پلک جھپکتے کپڑا باندھ گیا اور 2 محافظ بازوؤں نے اسے جکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ تڑپتی مگر تڑپنا بیکار تھا۔ رات تاریک تھی اور یہ علاقہ غیر آباد تھا۔ ذرا آگے جا کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر گٹھڑی کی طرح اٹھا لیا گیا۔ وہ ایک نہیں 2 آدمی تھے۔ نصف گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں 4 آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا، تم لوگ ابھی یہاں ہو اور آپ گراڈ اب یہیں ہیں؟ ہم جا کر آئے ہیں، گراڈ نے جواب دیا، تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اچھا ہوا کہ تم مل گئیں۔ یہ وہ 4 سلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیوں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی ہیں انہیں وہاں سے نکالیں، اور شعبے میں اپنے جاسوس رہ گئے ہیں انہیں وہاں منظم کریں، اور اگر ممکن ہو تو وہاں تخریب کاری بھی کریں۔ تخریب کاری میں ایک یہ کام بھی شامل تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چاروں میں زہر ملائیں، رسد کو آگ لگائیں، اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملا سکیں تو کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرارڈ نام کا ایک برطانوی تھا جو طبقات جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایونا اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔
اسے دیکھ کر ایونا کا خون نفرت اور انتقام کی جوش سے کھول اٹھا، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا۔ گیرالٹ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونا بالکل بدل گئی ہے۔ اس نے ایونا سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ ایونا نے کہا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا تھا، اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی۔ گیرالٹ نے اسے بتایا کہ وہ چھاپہ مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرب کے مظلوم مسلمانوں کے بروپ میں یہاں لایا ہے۔ ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے، ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے، اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا۔ شہر میں پہلے جاسوس موجود تھے، انہوں نے پورے گروہ کو پس پردہ کر لیا۔ گیرالٹ نے ایونا کو بتایا کہ وہ 2 راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں، اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرہ داروں کی حرکات اور معمول کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونا مل گئی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں، تاہم نکالا جا سکتا ہے۔ رات کو ہی سکیم تیار ہو گئی۔ ایونا نے گیرالٹ کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں، پہرہ دار صرف 2 ہیں۔ اس قسم کے اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونا نے انہیں بتائیں۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس سکیم کے بعد ایونا نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں کا پہرہ سخت کر دیا جائے گا، جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی۔ گیرالٹ کو ایونا کی یہ تجویز پسند آئی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ دیا۔ ایونا کو باہر سے آتے دیکھ کر پہرہ داروں نے اس کی بات پرس کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دور نہیں گئی تھی۔ پہرہ دار اس لیے چپ ہو گئے کہ یہ ان کی لاپرواہی تھی، لڑکی نکل گئی تھی۔ دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ایونا نے پہرہ داروں سے کہا کہ وہ اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو اسے بلا لیا جائے گا۔ ایونا نے بڑی مشکل سے پہرہ داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی فرد تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے۔ اس نے پہرہ داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرہ دار اس کوتاہی کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ پہرہ داروں نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا۔ اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رات کو جب شوبک کی سرگرمیاں سو گئی اور شہر پر خاموشی طاری ہو گئی تو اس عمارت کے ارد گرد 8-10 سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں پہرہ دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپہ مار خوش ہونے کے بجائے حیران ہوں گے کہ پہرہ دار نہیں ہیں۔ وہ آٹو پیٹ کے پر رینگ کر آگے آئے۔ ایونا نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون کون سے کمرے میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ 2 چھاپہ مار ایک کمرے میں داخل ہوئے، باقیوں نے پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہرہ دار ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہرہ دار صرف 2 ہوتے ہیں، 2 پر 10 کا قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گھس گئے مگر ان میں سے باہر کوئی بھی نہ نکلا۔ گیرالٹ اسی کمرے میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایونا کو لے گیا تھا۔ اس مکان میں سکیم کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالٹ بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا، اب تک انہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کا یہ طے شدہ خاص انداز تھا۔ گیرالٹ نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کی قلعہ نما حویلی تھی جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا۔ گیرالٹ نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم دروازے میں داخل ہوا، ان کے ہاتھوں میں لمبی برچیاں تھیں۔ فوجی تیز اور تند سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے سلیبی چھاپہ مار جاسوسوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت باہر لے گئے۔ ایسا ہی حلہ ان مکانوں پر بھی بولا گیا جہاں باقی سلیبی چھاپہ مار تیار بیٹھے تھے۔ یہ دونوں چھاپہ مار بیک وقت مارے گئے۔ اسی رات 10-11 مکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی۔ مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے ان میں ایک تو گیرالٹ اور اس کے 40 چھاپہ مار تھے اور تقریباً اتنی تعداد ان جاسوسوں اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔
ان مکان سے جو سامان برآمد ہوا اس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی۔ یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گیرالڈ کے ساتھ سکیم بنائی تھی اور اس سے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ کو اس پر پورا اعتماد تھا۔ ایونا رات کو ہی واپس آ گئی اور صبح اس نے تمام تر سکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھ رہے تھے۔ شام کے وقت سلطان ایوبی کی خصوصی چھاپہ مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپہ مارنے کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3 چھاپہ مار نے انہیں پکڑ لیا۔ اس طرح شوبک میں سلیبیوں کی تقریباً تمام جاسوس اور چھاپہ مار پکڑے گئے۔ ان سب میں سے زیادہ قیمتی گیرالڈ تھا۔ تمام کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ حشیشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے بے نقاب کیا اور سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ وہ بڑا ہی جذباتی اور حرکت امیز وقت تھا جب عماد کو بتایا گیا کہ انہ اس کی بہن ہے اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بھی ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے ایک خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔ سلیبی نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ شوبک سے 2-4 محاذ کی خبریں امید افزا تھیں، لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں منتقل کر لیا۔ اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے ذریعے اس نے ایک ماہ میں بکھری ہوئی دستے ایک دوسرے کے قریب کر لیے۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اس طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا۔ سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے۔ ان سے 5-6 میل دور فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا۔ کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں ایسے جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاعیں لانے کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن بھی دبا دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا بھائیو، بہت کم لائک کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔